خصوصی محمد یوسف اور ڈاکٹر ظفر مرزا پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لے کے اطمینان سے آپ کو جو ہمارے پاکستانی باہر مقیم ہیں جو واپس آنا چاہتے ہیں سٹرینڈڈ پاکستانیز کے حوالے سے آپ کو کچھ تفصیلات بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری پالیسی کیا ہے، ہم کس طرح آپریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اس پہ سوالات بھی آئے ہیں اور بالکل بجا سوالات ہیں جن کے جوابات دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو میں آپ کو 4 چیزوں پہ آج ایک تو یہ کہ ہم کہاں سے پاکستانی ابھی تک واپس لے آئے ہیں، ہمارا اگلے ہفتے کا اور اس کے بعد کا پلان کیا ہے، اور کیوں یہ ہمیں مسئلہ ہے کہ ہم صرف ایک تعداد میں پاکستانی ہر ہفتے واپس لا رہے ہیں اور ہم کیوں پوری طرح اپنی فضائی حدود نہیں کھول سکتے، اس پہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا۔ ہماری آؤٹ باؤنڈ فلائٹس جو باہر پیسنجر جانا چاہتے ہیں ان کی کیا پالیسی ہے، اور سب سے اہم کہ آپ کو جو بھی انفارمیشن چاہیے وہ آپ کو تصدیق شدہ انفارمیشن کیسے مل سکتی ہے۔ تو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ 21 مارچ کو جب ہماری فضائی حدود بند ہوئی تھی اس وقت سے لے کے آج تک لگ بھگ 15,000 پیسنجر ہم پاکستان واپس لا چکے ہیں 38 ممالک سے۔ آپ اپنے اسکرین پہ اس وقت دیکھ سکتے ہیں، اس میں افغانستان سے لے کے افریقہ کے ملک زمبابوے تک ہم نے ابھی تک رسائی کی ہے، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، عمان، ملیشیا، انڈونیشیا، آسٹریلیا، دنیا کے تقریباً تمام خطوں میں ہم ابھی تک پہنچ چکے ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ابھی بیشتر پاکستانی جو ہیں وہ باہر ہیں، بلکہ 1 لاکھ سے زائد پاکستانی ابھی بھی واپس آنے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن بہرحال 15,000 پاکستانی ہم واپس لا چکے ہیں۔ ہم کس کرائیٹیریا کے تحت پاکستانی واپس لاتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے اور جس کا اثر و رسوخ ہے وہ واپس آ رہا ہے۔ تو اس میں آپ کو بالکل وضاحت سے بتاتا چلوں کہ ہم نے یہ پبلکلی بھی ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ ہماری پرائیورٹی وہ لوگ ہیں جو ایمرجنسی بیسس پہ جن کو واپس لانا ضروری ہے۔ ہمارا مزدور طبقہ جو گلف میں جن کی نوکریاں ختم ہو گئیں یا ان کی نوکریوں کو سسپینڈ کر دیا گیا، ان کے پاس بالکل وسائل نہیں ہیں کہ وہ وہاں رہ سکیں، بلکہ ان کو وہ بالکل سڑک پہ آ چکے ہیں وہاں پہ۔ ہمارے قیدی کچھ ممالک نے رہا کیے ہیں، ظاہری بات ہے ان کے پاس کوئی جانے کی جگہ نہیں ہے۔ زائرین تھے وہ کافی حد تک ہم واپس لے آئے ہیں۔ پھر ایسے لوگ جن کے ویزا تھے ایکسپائر ہو گئے اور وہ وہاں اب اللیگل کیٹیگری میں چلے جائیں گے یا چلے گئے ہیں، ان کو واپس لانا ضروری ہے۔ اور پھر ایسے ممالک جہاں پی آئی اے کا جہاز جا رہا ہے لیکن عمومی طور پہ عموماً وہاں پی آئی اے کی فلائٹ نہیں ہوتی، اگر وہ جہاز خالی آ جائے تو وہاں جو پاکستانی ہیں وہ وہیں رہ جائیں گے، ان کو بھی ہم لانے کی پہلے کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا یہ بالکل مطلب نہیں کہ باقی پاکستانی جو ہیں وہ ہمارے ریڈار پہ نہیں، بلکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ دنیا کی 88 ممالک ایسے ہیں جہاں ابھی بھی پاکستانی موجود ہیں۔ یہ بھی آپ اپنے اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں لال رنگ میں، یہ تمام وہ ممالک ہیں جہاں پاکستانی جو ہیں انہوں نے ابھی واپس آنا ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ 1 لاکھ سے زائد جو ہمارے پاکستانی ابھی باہر مقیم ہیں ان میں 3 ممالک ہیں جہاں 90% ہمارے لوگ ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں اس وقت تقریباً 70,000 پاکستانی ایسا ہے جو ہماری سٹرینڈڈ کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ پھر سعودی عرب میں تقریباً 15,000 ایسے پاکستانی مقیم ہیں، 15,000 سے زائد، اور قطر میں تقریباً 6,000 پاکستانی۔ تو اس لیے جب آپ سنتے ہیں کہ پی آئی اے بارہا گلف ممالک میں جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 3 ممالک ہیں جہاں پہ 90% پاکستانی موجود ہیں، اس لیے ہمیں بار بار وہاں پروازیں مخصوص طور پر بھیجنی پڑ رہی ہیں اور ہم بھیجتے رہیں گے۔ میں اس میں یہ بھی واضح کر دوں کہ ہر جہاز جو مخصوص پرواز ہے، وہ پرواز نہیں جو کمرشلی اڑ رہی ہے، جو مخصوص پرواز ہے اس پہ ہمارے جو سفارت خانے ہیں ان ممالک میں، جو ہمارے سفیر ہیں ان ممالک میں، وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون پی آئی اے کی مخصوص پروازوں پہ یا اگر کوئی اور ایئر لائن کی مخصوص پرواز ہے تو اس پہ کون جہاز پر بیٹھے گا، اور وہ ایک کرائیٹیریا اور پرائیورٹی کے تحت یہ کر رہے ہیں۔ تو میری اپیل شروع سے باہر جو مقیم پاکستانی ان کو یہ ہے کہ اگر آپ واپس آنے کے خواہش مند ہیں اور اس کرائیٹیریا پہ پورا اترتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیے ایمبیسی کے ساتھ، تاکہ وہ آپ کا نام فہرست میں شامل کر کے فیصلہ کر سکیں کہ آپ کا نمبر، آپ کی باری کب آئے گی اور کس جہاز پہ آپ کو واپس لایا جا سکتا ہے۔
دوسری بات ناظرین میں آپ کو جو وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جو کہ میرا خیال ہے سب سے اہم چیز ہے اور بحیثیت قوم ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ایک بہت مشکل وقت ہے۔ وزیر اعظم صاحب بارہا یہ بات کہتے بھی رہے ہیں، ہمیں بھی بارہا کہتے ہیں کہ جتنی جلد ہو سکے پاکستانی واپس آنے چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اتنی جلد نہیں لا سک رہے جو امید ہے تمام پاکستانیوں کی؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جی کہ یہ ایک ہیلتھ کرائسس ہے، اور ہمارے جتنے بھی ایڈوائزرز ہیں ہیلتھ کے، انہوں نے بیٹھ کے تمام دنیا کی پریکٹسز دیکھ کے، اپنے حالات دیکھ کے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے پاکستانی باہر سے آئیں گے ان کا ٹیسٹ ہونا ضروری ہے، اور ٹیسٹ کے بعد ہی یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ نیگیٹو ہیں تو گھر جا سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ان کو بیماری لائق ہے تو پھر وہ ہیلتھ فیسلٹی میں ٹریٹ ہوں گے، یا ان کا جو بھی ہیلتھ پروسیجر ہے وہ فالو ہوگا۔ آپ جانتے ہیں یہ وبا پاکستان میں باہر سے آئی تھی، اور ہمارا اس وقت ہدف یہ ہے کہ پاکستانی جلد از جلد واپس آئیں، لیکن سب سے محفوظ طریقے میں۔ یہ نہ ہو کہ آ کے وہ اپنے ہی عزیز و اقارب کو یہ بیماری جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں۔ اس لیے جو ہمارا پروسیس ہے، میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ 48 گھنٹے مسافر آ کے کوارنٹین میں رہتا ہے، قرنطینہ میں، یا وہ ہوٹل میں اپنے اخراجات پہ، اور یا وہ حکومت کے قرنطینہ سینٹر میں مفت۔ اس کے بعد اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ٹیسٹ کے نتائج پہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ نیگیٹو ہیں تو وہ گھر جا کے 14 دن مکمل کریں گے سیلف آئسولیشن کے، یا پھر وہ ہیلتھ فیسلٹیز میں ٹریٹ ہوں گے۔ اس میں میری آپ سے گزارش اور التجا کہ کوئی کسی قسم کی ایگزیمپشن ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ آپ ہی کے لیے ہے، آپ ہی کے عزیز و اقارب کے لیے اور تمام پاکستانیوں کے لیے، کہ وبا کا پھیلاؤ جو ہے وہ اس طرح نہ ہو کہ لوگ آئیں اور ٹیسٹ کیے بغیر واپس چلے جائیں۔ اب جب ٹیسٹ کا پروسیس بن گیا تو یہ 2 دن بعد ٹیسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 دن بعد آپ گھر جا سکتے ہیں۔ 2 دن بعد ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد نتیجہ آنے میں 12 گھنٹے، 18 گھنٹے، 1 دن، 1.5 دن لگ سکتا ہے، کیونکہ جو ہمارے صوبے ہیں جو ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ باقی بھی پاکستانیوں کے ہزاروں ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ہم لگ بھگ 9,000 ساڑھے 9,000 ٹیسٹ کر رہے ہیں روزانہ۔ تو وہ جب بھی وہ ٹیسٹ کا ریزلٹ آئے گا اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ گھر جا سکتے ہیں یا نہیں۔ ہمیں بہت سے ایسے اعتراضات آئے ہیں بدقسمتی سے، اور میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ بدقسمتی سے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یا تو ان کا ٹیسٹ نہ ہو، یا وہ ٹیسٹ کے بغیر ٹیسٹ کرتے ہی گھر چلے جائیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے، ہمارا پروٹوکول فالو ہوگا۔ امیر غریب میں تفریق نہ تو وزیر اعظم کسی اور چیز میں اجازت دیتے ہیں، نہ ہی اس میں اجازت ہے۔ تو یہ آپ کو 3 سے 4 دن لگ سکتے ہیں جب آپ پہنچتے ہیں قرنطینہ میں اور گھر جانے تک، اور اگر ظاہری بات ہے کہ پازیٹیو ریزلٹ ہے تو پھر آپ کو ہیلتھ ٹریٹمنٹ چاہیے ہوگی۔ اس میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ کئی دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا نتیجہ جو ہے وہ نیگیٹو آئے ٹیسٹ کا، لیکن آپ کا جو جہاز ہے اس پہ بیشتر لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو آئیں، تو پھر صوبوں کا اختیار ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اتنے لوگ اس جہاز میں پازیٹیو ہیں کہ آپ کو بھی کچھ دیر رکھنا ضروری ہے۔ تو میں آپ سے التجا کر رہا ہوں کہ یہ پروٹوکول فالو کریں اور حکومت سے تعاون کریں۔ ایک بڑی وجہ ہماری سلولی یہ پروسیس چلانے کی، آہستہ آہستہ پاکستانی لانے کی یہ ہے کہ جب ہم قرنطینہ کا پروسیس فالو کرتے ہیں، جب ہم ٹیسٹنگ کا پروسیجر فالو کرتے ہیں، تو لگ بھگ 7,500 لوگ ہم میکسیمم پاکستان میں لا سکتے ہیں صوبوں کی کیپیسٹی دیکھتے ہوئے۔ تو یہ 7,500-8,000 کے قریب سے زیادہ اس وقت ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اس پروسیس کو فالو کرنے کی۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دنیا کے بیشتر ممالک کے ایئرپورٹ اور ایئر لائنز بند ہیں، تو جو بھی پرواز مخصوص ہم اڑاتے ہیں ہمیں اس ملک سے پرمیشن لینی ہوتی ہے، ان سے نیگوشیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم آپ کو یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ کوئی جہاز اگر ہم نے اناؤنس کر دیا تو وہ اسی وقت بغیر ڈیلے کے جائے گا اور تمام مسافر لائے گا۔ ایک ایک پرواز پر ہمیں نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے، تو اس میں مکمل طور پر ہم آپ کو پریڈکٹیبلٹی نہیں دے سکیں گے، لیکن کیونکہ یہ نیگوشیشن ہے جہازوں کی، اس لیے وہ فلائٹ کا نمبر کم ہے، اس پہ بہت محنت کر کے ایک ایک جہاز کی ہمیں پرمیشن لینی پڑتی ہے۔ تیسری وجہ جس وجہ سے ہم تھوڑا سا آہستہ پروسیس چلا رہے ہیں، بدقسمتی سے جو ابھی تک ہمارے پیسنجرز واپس آئے، خاص طور پہ پچھلے 10-12 دن میں،
ہم تمام ڈیٹا کا تجزیہ کر کے یہ فیصلہ کرتے ہیں صوبوں کی مشاورت سے. میں یہ واضح کر دوں کہ تمام وفاقی حکومت اور صوبوں کی مشاورت سے بارہا میٹنگز کر کے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ سب سے محفوظ طریقہ کیا ہے. تو بدقسمتی سے جو پچھلے 10-12 دن میں ہمارے پیسنجرز آئے ہیں اس میں ہماری جو امید تھی یا ہمارا جو خیال تھا اس سے قدرے زیادہ لوگ اس بیماری سے ملحق ہیں اور جو آئے ہیں وہ پازیٹیو ٹیسٹ ہوئے. تو جب پازیٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے پھر ہمیں دوبارہ سے نظر ثانی کرنی پڑتی ہے, ان کو زیادہ دیر قرنطینہ میں رکھنا پڑتا ہے اور اس وجہ سے ہماری کیپیسٹی اور کم ہو جاتی ہے. تو پچھلے ہفتے کے ریزلٹس کی وجہ سے ہم 7-7.5 ہزار سے اوپر اس وقت نہیں جا پا رہے. اور آخری بات اس میں آپ کو جو ہمارا کنسٹرینٹ ہے وہ بتا دوں کہ کس وجہ سے ہم اور زیادہ اس کو نہیں بڑھا سک رہے. بہت سے دنیا کے ممالک ہیں جہاں پی آئی اے کی رسائی نہیں ہے. امریکہ الحمدللہ پہلی دفعہ پی آئی اے کو اب اجازت مل گئی کہ ڈائریکٹ فلائٹس جائیں, بہت جلد ہم امریکہ بھی جائیں گے. لیکن ہم نے یہ کوشش کی تھی, میں نے آپ کے سامنے عرض بھی کی تھی کہ ہم نے ایک قطر ایئر ویز کو مثالاً یہ 5 فلائٹیں ان کو اجازت دیں یا غالباً 7 فلائٹیں اجازت دیں کہ وہ آ کے کمرشلی یہاں فلائی کریں اور پاکستانی واپس لائیں. کیوں؟ کیونکہ جہاں پہ ایسے ملک ہیں جہاں پی آئی اے کی رسائی نہیں ہے وہاں سے جو پاکستانی آنا چاہے وہ ٹکٹ لے کے آ سکتا ہے. ان فیصلوں میں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی تمام ایئر لائن انڈسٹریز کے جو اخراجات ہیں, جو ٹکٹ کی قیمتیں ہیں, وہ عام قیمتیں نہیں ہیں, وہ 2 گنا 4 گنا 6 گنا بھی کئی دفعہ ہو رہی ہیں. تو اس لیے ہم جو پاکستانی سٹینڈرڈ ہیں, جو وہ طبقہ ہے جو مہنگی ٹکٹس نہیں خرید سکتا, ان کے لیے یہ فیصلہ ان کا کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوگا. یہ صرف وہ لوگ ہیں جو اس جگہ پھنسے ہوئے ہیں جہاں وہ اپنی ٹکٹ لے کے آ سکتے ہیں. جو پاکستانی جو ایسا اخراجات نہیں اٹھا سکتے ان کے لیے پی آئی اے کی مخصوص پروازیں چل رہی ہیں اور چلتی رہیں گی. لگ بھگ 30 پروازیں ہم نے اور ابھی فیصلہ کیا ہوا ہے 1 مئی سے 10 مئی کے درمیان, اور اس میں فوکس ہمارا متحدہ عرب امارات, سعودیہ اور قطر جیسے میں نے عرض کیا. لیکن اس کے علاوہ افریقہ میں بھی ہم مخصوص پروازیں چلا رہے ہیں, سوڈان سے, کینیا سے اور کچھ ممالک سے بھی ہم پاکستانی واپس لا رہے ہیں. تو جیسے جیسے ہم اپنی کیپیسٹی دیکھ کے بڑھا رہے ہیں اسی طرح ہم اپنے نمبرز بھی بڑھاتے رہیں گے. لیکن یہ میں آپ کو پھر دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ اس میں ابھی کچھ ہفتے لگیں گے جو 1 لاکھ کا فگر میں نے آپ کو بتایا ہے پاکستانی واپس لانے میں. اس کے باوجود کہ ہماری کیپیسٹی کے ایشوز ہیں, وزیر اعظم صاحب نے پھر سے ہمیں ہدایت کی ہے کہ ہم دوبارہ مشاورت کریں صوبوں سے اور کوشش کریں کہ کوئی ایسی پروٹوکول بنائیں کہ یہ 7-8 ہزار کی جگہ ہم 10-12-15 ہزار پہ چلے جائیں. قرنطینہ کا پروسیس جو ہے اس پہ نظر ثانی دوبارہ ہو رہی ہے اور اس ہفتے ہم پھر بیٹھ رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہم اپنی جو رفتار ہے مسافروں کو واپس لانے کی وہ بڑھا سکتے ہیں کہ نہیں. لیکن التجا میری پھر وہی ہے کہ جو پروٹوکول ہے ہر ایک کے لیے ہے, اس کو توڑنے کی کوشش خدارہ نہ کیجیے. یہ آپ ہی کی حفاظت کے لیے ہم کر رہے ہیں اور فی الحال 48 گھنٹے قرنطینہ کا جو پروٹوکول ہے وہ لاگو ہے تمام پاکستان میں, آپ جہاں بھی آ رہے ہیں. تیسری بات میں آپ کو جلدی سے یہ بیان کر دوں کہ پاکستان نے کوئی ممانعت نہیں لگائی ہوئی پاکستان سے باہر جانے والے پیسنجرز کے لیے. ہاں یہ بات درست ہے کہ کیونکہ بہت سی ایئر لائنز پروازیں اپنی اڑا ہی نہیں رہیں تو اس لیے وہ فلائٹس کم ہیں. لیکن پی آئی اے جہاں جہاں جا رہا ہے آپ ان کے ساتھ ٹریول کر سکتے ہیں, وہ اپنی ٹکٹس جس طرح سیل کرتے ہیں ان کا وہی طریقہ ہے. اور قطر ایئر ویز کی بھی مخصوص پروازیں پچھلے ہفتے سے جو آ رہی ہیں ان پہ بھی اجازت ہے پاکستانیوں کو باہر جانے کی, تو آپ وہ اویل کر سکتے ہیں. آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں, اس پہ بہت زیادہ مس انفارمیشن ہے اور یہ قدرتی بات ہے کیونکہ مسافر پوچھ رہے ہیں, ٹریول ایجنٹس ہیں, ایئر لائنز ہیں. میری گزارش آپ کو یہ ہے کہ ہم نے جو ویب سائٹ سیٹ اپ کی ہے covid.gov.pk, صرف وہ ویب سائٹ ہے جس پہ آپ اعتماد کیجئے کہ کون سی پروازوں کی پاکستان کی حکومت نے اجازت دی ہے واپس آنے کی. اس میں بھی بارہا تبدیلی ہوتی ہے, ہمیں معلوم ہے. تبدیلی کا ریزن میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر پرواز کی ہمیں اجازت مخصوص لینی پڑتی ہے. لیکن اس ویب سائٹ کے علاوہ اگر ایئر لائنز آپ کو ٹکٹ سیل کر رہی ہیں, اگر ٹریول ایجنٹس آپ کو کہہ رہے ہیں کہ فلاں پرواز فلاں دن پہ پہنچ رہی ہے, اس پہ یقین نہ کیجئے. ہمیں یہ معلومات ہیں کہ ٹکٹس بک رہی ہیں اور پھر لوگوں کو مسائل آ رہے ہیں کیونکہ وہ جہاز جو ہے وہ کبھی پرواز سکیجول ہوتی ہی نہیں ہے. تو صرف covid.gov.pk پہ جو ہم نے پروازوں کا مخصوص شیڈیول دیا ہوا ہے صرف اس پہ اعتماد کیجئے.
اور کسی بات پہ اعتماد نہ کیجیے پروازوں کے حوالے سے. اور اگر آپ باہر مقیم ہیں اور آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو وزیر اعظم صاحب نے تمام ایمبیسیز کو ڈائریکٹ کیا ہے کہ وہ آپ کو سہولت بھی پرووائڈ کریں, آپ کو معلومات بھی دیں. تو آپ اپنی ایمبیسی اور کاؤنسلیٹ سے رجوع کریں اور جو بھی آپ کے پریشانی ہے وہ ان کو بتائیں اور وہ آپ کی مدد کریں گے. اور آخری بات کہ اگر پھر بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پرائم منسٹر کا جو سٹیزن پورٹل ہے وہ ہر شکایت کے لیے آپ کے لیے موجود ہے, اس پہ آپ اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کی کافی معلومات میں اضافہ بھی ہوا اور کلیئرٹی بھی آ گئی ہوگی. کوئی اور سوال ہیں تو آپ ہمیں ریچ آؤٹ کریں, جیسے میں نے کہا ہے ہم جواب دیتے رہیں گے. یہ صورتحال غیر یقینی ہے, کسی حد تک غیر یقینی رہے گی, لیکن ہم جتنا ہو سکے گا بالکل شفاف طریقے میں آپ کو بتاتے رہیں گے اور جتنا جلد ہو سکے گا پاکستانیوں کو انشاءاللہ تمام پاکستانیوں کو واپس لائیں گے. اور جتنے بھی پاکستانی عید سے پہلے واپس آ سکتے ہیں ہماری ترجیح ہے کہ وہ ہو. آپ کا بہت شکریہ. اب میں ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کو کہوں گا کہ آپ کو اعداد و شمار سے آگاہ کریں. بہت شکریہ معید یوسف صاحب. میں آپ کے سامنے تازہ ترین صورت جو ہے کووڈ وائرس کے حوالے کرونا وائرس کے حوالے سے وہ اس کے حوالے سے کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن اس سے پہلے ناظرین, کل میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہماری جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی ہے یہ اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے کہ جب ہم جاری کردہ حکومت کی طرف سے جاری کردہ جو ایس او پیز ہیں یا جو گائیڈ لائنز ہیں یا جو پروٹوکولز ہیں ان کا صحیح معنوں میں نفاذ کریں. اس سلسلے میں جو ہماری انفرادی سطح پہ ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کریں, جو ہماری صوبائی حکومتیں جس طریقے سے آپ کو اس کے بارے میں معلومات پہنچا رہی ہیں ان کے اوپر عمل کریں. اگر یہ عمل ساتھ ساتھ ہوتا رہے تو پھر سمارٹ لاک ڈاؤن کی جو پالیسی ہے وہ پر اثر ہو سکتی ہے, اور اگر ان کے اوپر عمل نہ ہو تو پھر وہ نتائج ہم برآمد نہیں کر سکیں گے اس سے کہ جو ہم جن کی توقع کرتے ہیں. تو میں آج آپ کو جس ویب سائٹ کا بھی معید یوسف صاحب آپ کے ساتھ ذکر کر رہے تھے covid.gov.pk, یہاں ہم نے اپنے تمام ایس او پیز جو ہیں ان کو دستیاب کیا ہوا ہے. تو کسی بھی شخص کو حکومت کی جانب سے کوئی بھی ایس او پی اگر درکار ہے, آپ اسے سمجھنا چاہتے ہیں, آپ وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو سمجھ کے اس کا نفاذ کر سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے صرف آج ان ٹائٹلز کو یا ان کے جو عنوانات ہیں ان ایس او پیز کے وہ دہرانا چاہتا ہوں. یہ بتدریج تمام ایس او پیز جو ہیں اب اردو میں بھی اویلیبل ہو رہے ہیں, تو آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ کتنا تنوع ہے ان ایس او پیز میں, کہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ تمام زندگی کے وہ حصے یا تمام وہ سیکٹرز کہ جہاں پہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے اس کے لیے حکومت آلریڈی اپنی ہدایات جاری کر چکی ہے. تو آج میں اس وقت تک ہم وفاقی سطح پہ 13 ایس او پیز جو ہیں وہ جاری کر چکے ہیں. ان کے عنوانات میں صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور پھر میں آپ کو تازہ ترین جو اعداد و شمار ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جی کہ رمضان کے حوالے سے ہم نے مساجد میں تراویح کے حوالے سے, نمازوں کے حوالے سے ڈیٹیلڈ ایس او پیز جاری کیے ہوئے ہیں. 20 نکات ہیں ان کے, اور ان کے اوپر ہم بارہا آپ کے سامنے یہ بات رکھتے رہے ہیں کہ ان کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے. دوسرا جو ایس او پی ہے جی وہ ہے کہ اگر آپ بظاہر صحت مند ہیں لیکن اگر باہر کا سفر کیا ہے یا آپ ایسے لوگوں سے ملے ہیں کہ جن کو بعد میں کرونا وائرس ہو گیا, تو آپ اپنے آپ کو اپنے ہی گھر میں کوارنٹائن کریں. یہ کوارنٹائن آپ نے کیسے کرنا ہے گھر کے اندر, اس کے لیے ایک اسپیشل ایس او پی ہے جس کو کہ آپ پڑھ کے اس کے اوپر عمل کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. اسی سلسلے میں جو تیسرا ایس او پی ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کووڈ-19 پازیٹیو ہو بھی گئے, کرونا وائرس پازیٹیو ہو بھی گئے, تو تب بھی اگر آپ کو مائلڈ یا بہت نچلے درجے کی سائنز اور سمٹمز ہیں تو تب بھی آپ اپنے آپ کو گھر میں بھی آئسولیٹ کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں بھی
تفصیلی ایس او پیز آئسولیٹ کرنے کے حوالے سے گھر کے اندر وہ بھی دستیاب ہے. چوتھے جی ایک ایس او پی ہم نے جاری کیے کہ ہسپتالوں کے اندر کووڈ 19 کے حوالے سے ہم نے جو ڈس انفیکشن کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے. مختلف سرفیسز کی، سطحوں کی، مختلف چیزوں کی، سپریز یا جو ہم نے مختلف سینیٹائزرز یا مختلف جو سطحیں ہیں ان کو صفائی کے حوالے سے جو ڈس انفیکٹنٹس یوز کرتے ہیں ہسپتال کی فیسلٹی کے اندر، وہ اس حوالے سے ہمارے چوتھے نمبر پہ جو ہمارے ایس او پیز ہیں وہ جاری کیے. پانچویں نمبر پہ اگر خدا نخواستہ کووڈ 19 کے حوالے سے کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی تدفین کے حوالے سے بھی ہم نے ایس او پیز جاری کیے. چھٹے نمبر پہ ہم نے ایس او پیز جاری کیے کہ ہم نے مختلف ہسپتال جو ہیں ان کی درجہ بندی کیسے کرنی ہے کہ ریڈ زون میں وہ صرف ہسپتال کہ جہاں صرف اور صرف کووڈ 19 کے مریضوں کو دیکھا جائے یا رکھا جائے، اور گرین زون میں وہ ہاسپٹلز کے جہاں پہ کوئی بھی کووڈ پیشنٹ نہیں ہوگا اور وہ روٹین کے جو پیشنٹس ہیں وہ ہوں گے، اور پھر یلو زون کے ہاسپٹلز کے جن میں روٹین کے پیشنٹس کے ساتھ ساتھ کووڈ کے پیشنٹس کو، ان تمام کے حوالے سے تفصیلی ایس او پیز جاری کیے گئے. پھر ساتویں نمبر پہ سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے ہم نے ایس او پیز جاری کیے کہ آپ نے سماجی میل جول میں ایک محفوظ فاصلہ اپنے اور دوسروں کے درمیان کیسے رکھنا ہے. آٹھویں نمبر پہ ہم نے ٹیسٹنگ کے حوالے سے ایس او پیز جاری کیے کہ کس کو ترجیحی بنیادوں کے اوپر ٹیسٹ کروانا چاہیے. اب اس ایس او پی کے بعد ہم نے ایک پوری حکمت عملی بھی بنائی جو کہ صوبوں کے ساتھ شیئر ہو چکی ہے اور صوبوں نے اس کو نوٹیفائی بھی کر دی ہے. 9ویں نمبر پہ ہم نے دکانوں میں وہ ضروری اشیاء کہ جن کے لیے ہم نے دکانیں کھولیں ان میں ہم نے کیسے سوشل ڈسٹینسنگ کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور دیگر جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اپنانا ہے دکانوں میں. 10ویں نمبر پہ ہم نے جو اسینشل انڈسٹری کو جو ہم نے بتدریج کھولا اس کے لیے ایس او پیز جاری کیے. 11ویں نمبر پہ ہم نے ہسپتالوں میں کووڈ کے جو 19 کے جو مریض ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے جو کلینکل مینجمنٹ ان کی ہونی ہے اس حوالے سے ایس او پیز جاری کیے. اور 12ویں نمبر پہ ہم نے ایس او پیز جاری کیے جو کہ کنسٹرکشن کے حوالے سے یا تعمیری کام کے حوالے سے ہم نے کس طرح گریجولی اس کو کھولا بھی اس سیکٹر کو، اور اس میں ایس او پیز جاری ہوئے کہ آپ نے تعمیراتی کاموں میں سوشل ڈسٹینسنگ اور دیگر جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ناظرین آپ کے ساتھ ایک ایک ایس او پی کے اوپر بھرپور قسم کی معلومات آپ سے شیئر کی جائیں گی کہ آپ نے کیسے ان کی تفصیل کیا ہے اور آپ نے ان کو اپنانا کیسے. اب میں آپ کے سامنے تھوڑی سی جو تازہ ترین اعداد و شمار ہیں وہ رکھنا چاہتا ہوں. پاکستان میں اب تک جی جو کنفرمڈ کیسز ہیں ہمارے وہ 18,114 ہو چکے ہیں، اور ان میں پچھلے 24 گھنٹے کے اندر 1,297 مریضوں کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ اب تک کسی ایک دن میں جو زیادہ ترین اضافہ ہوا ہے یا میکسیمم اضافہ ہوا ہے وہ یہ ہے. پاکستان میں بتدریج ٹیسٹوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. اب تک ٹوٹل جو ٹیسٹ ہو چکے ہیں وہ 1,93,000 سے، یا یوں سمجھیں کہ 1,94,000 تقریباً ٹیسٹ ہو چکے ہیں، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں بھی جو ٹیسٹ ہوئے وہ اب تک کے کسی بھی ایک دن میں ہونے والے ٹیسٹوں کی تعداد میں سب سے زیادہ ہے، 9,164. اس کی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل مزید بتانا چاہوں گا کہ یہ 9,164 ٹیسٹ جو ہیں یہ کہاں کہاں ہوئے. پنجاب میں سب سے زیادہ ہوئے جی، 3,684 ٹیسٹ، اور سندھ میں
دوسرے نمبر پہ 3,384، کے پی میں 9,085، آئی سی ٹی یعنی کہ اسلام آباد کا جو کیپٹل ایریا ہے اس میں 495، جی بی میں 214 اور بلوچستان میں 386 اور اے جے کے میں 16۔ آنے والے دنوں میں ہمیں بڑی امید ہے کہ ان ٹیسٹوں میں مزید اضافہ ہوگا اور ہم اپنے جو اہداف جو ہم نے اس پچھلے مہینے کے آخر تک رکھے تھے جن میں تھوڑا سا التوا آ گیا ان کو ہم اچیو کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ جی جو میں نے آپ کو بتایا کہ 1,297 جو مریض شامل ہوئے وہ کہاں کہاں پہ ہوئے، ان میں سب سے زیادہ اور یہ سب سے زیادہ تعداد ہے سندھ میں، ایک ہی دن میں جو پیشنٹس رپورٹ ہوئے وہ ہیں 622، اور پنجاب میں 393، کے پی میں 172، اسلام آباد میں 22، جی بی میں 1، بلوچستان میں 87 اور آزاد جموں اور کشمیر میں کوئی پیشنٹ رپورٹ نہیں ہوا۔ جس طرح ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ چونکہ اس بیماری کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ اس میں زیادہ تر مریض جو ہیں وہ مکمل طور پہ صحت مند ہو جاتے ہیں، تو اب تک پاکستان میں 4,715 لوگ جو ہیں وہ مکمل طور پہ اس بیماری سے صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں میکسیمم ڈیتھس رپورٹ ہوئی ہیں انفارچونیٹلی، اور ان کی تعداد ہے 32۔ اب تک رپورٹ ہونے والی جو ڈیتھس ہیں اس میں یہ سب سے بڑی تعداد ہے کسی ایک دن میں۔ ان کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ ان میں سے 3 گلگت بلتستان میں، 4 اسلام آباد میں، 16 بلوچستان میں، 115 پنجاب میں، 118 سندھ میں اور سب سے زیادہ 161 کے پی میں۔ کے پی میں یقیناً جو اب تک کی جو ڈیتھس ہیں وہ سب سے زیادہ ہو رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک تشویش کی بات ہے اور اس کے اوپر صوبائی حکومت خود بہت غور و خوض کر رہی ہے، اس کے بارے میں اعداد و شمار کو بہت اس کا تجزیہ کیا جا رہا ہے اور یہ سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا وہ مخصوص وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے کے پی کے صوبے میں میکسیمم ڈیتھس ہیں۔ جو 32 ڈیتھس پچھلے 24 گھنٹے میں ریسیو ہوئیں، ان کو اگر ہم فیصد میں دیکھیں، پرسنٹیج میں دیکھیں، تو اس میں 47% جو ہیں وہ کے پی میں ہیں، 28% جو ہیں وہ پنجاب میں ہیں، 19% سندھ میں ہیں اور 6% جو ہیں وہ بلوچستان میں۔ یہ جو بڑے بڑے اس سلسلے میں آپ کو اعداد و شمار دینے تھے، اگر ہم تھوڑا سا میں مزید آپ کو، چونکہ ڈیتھس بہت زیادہ رپورٹ ہوئی ہیں اس لیے میں اس کے بارے میں آپ کو ذرا تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ جو 32 ڈیتھس رپورٹ ہوئی ہیں ان میں سے 31 جو ہیں وہ ہاسپٹلس کے اندر تھیں، صرف ایک ڈیتھ جو تھی وہ گھر میں ہوئی۔ ان 32 میں سے 14 جو پیشنٹس تھے وہ وینٹیلیٹرز پہ تھے، جس کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو تھے پیشنٹس وہ وینٹیلیٹرز پہ نہیں تھے لیکن کریٹیکل کیئر میں تھے۔ جو اب تک کا اوسطاً وینٹیلیٹرز پہ سٹے ہے پیشنٹس کا، وہ اس کا جو ایوریج ہے وہ 1.9 دن ہے اور اس کی رینج بنتی ہے 1 سے 5 دن۔ جو 32 ڈیتھس ہوئیں ان میں 78% میلز تھے، مرد تھے، اور ان میں سے 83% جو تھے ان میں کسی نہ کسی طرح کی پہلے سے کوئی بیماری موجود تھی جس کو ہم کو ماربیڈیٹی کہتے ہیں۔ تو یہ آج کی صورتحال تھی ناظرین۔ یقیناً ڈیتھس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، کیسز میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، لیکن اب بھی یہ ان تخمینوں سے جو ہم نے خود لگائے یا دوسرے لوگوں نے لگائے پاکستان کے حوالے سے، ایک تو یہ اس سے کم ہے، اور دوسرے جو عالمی سطح پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے دوسرے ملکوں کے اندر بیماری پھیلی اور کیسز رپورٹ ہوئے اور ڈیتھس رپورٹ ہوئی، اس سے تو کہیں کم ہے۔
اپنا خیال رکھیں. اب اپنا خیال رکھیں گے تو یہ ضمانت ہے دوسروں کی حفاظت کی بھی اور آپ کی حفاظت کی بھی. سوشل ڈسٹینسنگ کی جو پالیسی ہے وہ ہماری کلید ہے اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے. آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ. معاونین خصوصی محیط یوسف اور ڈاکٹر ظفر مرزا گفتگو کر رہے تھے.